نیت اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ یہ ماہ جمادی الثانی رواں دواں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مکرم میں پیکر صدق و صفا، منبع جود و عطا، آبرو اہل وفا، امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی کو۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ جمادی الثانی کا مہینہ آپ کی محبتوں اور عظمتوں پہ خراج پیش کیے جائیں، تو یہ سعادت کی بات ہے، اور سعادت مندوں کو اللہ یہ سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت نور میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کو بیان کیا، اور خصوصاً اس کے اندر غار ثور کا ذکر کیا گیا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ٹیلوں اور ان ذرات کو دیکھ کے آئے ہیں جو پوری کائنات سے افضل ہیں، جنہیں یہ سعادت میسر آئی کہ چند لمحے کے لیے حضور جان عالم وہاں پہ مسند نشین ہوئے۔ ان میں سے ایک غار ثور بھی ہے۔ حضور علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں آپ نے وہاں پہ قیام کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ وہ ذات جانتی تھی، پیدا اسی نے کیا، تو لوگوں کی طبیعیات سے وہ ذات بھی واقف تھی۔ اللہ پاک نے اس مسئلہ کو پہلے ہی حل فرما دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ غار میں 3 تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ غار میں 1 تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ غار میں 4 تھے، نہیں، فرمایا غار میں 2 ہی تھے، ایک محبوب خدا تھے اور ایک محبوب مصطفیٰ تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک نبیوں کے سردار تھے اور ایک امتوں کے سردار تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ولیوں کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف، وہ جو غار والے تھے، اولیاء کرام، ان کا ذکر کیا۔ تو قوم کشمکش میں مبتلا ہو گئی، کچھ کہتے ہیں 8 تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی 6 تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے۔ بارکیف حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ کتنے تھے قرآن مجید کے اندر، لیکن جب غار ثور کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وہ 2 ہی تھے، تیسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے حرفوں کے ذریعے الگ الگ کہا، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اور پھر ضمیروں کے ذریعے بھی بارہا یہ اعلان کیا، اذ ہما فی الغار، تثنیہ کی ضمیر، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ غار ثور میں 2 تھے۔ یہ خاصہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ 3 دن اور 3 رات ٹکٹکی باندھ کے چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے۔
سبحان اللہ۔ وہاں سے تصوف کی ابتدا ہوئی۔ ایک وقت میں صرف توجہات کا مرکز سیدنا صدیق اکبر تھے، 3 دن اور 3 راتیں۔ جو صوفیاء ہیں، جو مجھے تو اس پہ گرپ نہیں ہے زیادہ تصوف کے موضوع پہ، وہ کہتے ہیں کہ تصوف کا آغاز وہاں سے ہوا، غار ثور سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی کے بڑے سفر کیے، لیکن جو خطرناک ترین سفر تھا وہ سفر ہجرت تھا۔ اور خطرناک سفر میں جس کو ساتھی بنایا جاتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے جو سب سے بھروسہ مند اور وفادار ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے سفروں میں سے خطرناک ترین جو سفر ہے وہ سفر ہجرت سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کفار مکہ، قریش مکہ نے مسلمانوں کا رہنا مکہ کے اندر مشکلات سے دوچار کر دیا، مسلمانوں کو مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان نمازیں نہیں پڑھ سکتے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے۔ جب مشکلات حد سے بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو تاجدار کائنات نے اپنے وفادار غلاموں کو، صحابہ کرام کو مکہ جیسے عظیم الشان وطن سے ہجرت کرنے کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، ایمان کی خاطر اگر راستے میں مکہ جیسا وطن بھی آتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید کی خاطر، اسلام اور ایمان کی خاطر صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ سفر کر کے، ہجرت کر کے صحابہ کرام عازم سفر ہوئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور جان عالم رحمت کونین کاشانہ نبوت کے اندر تشریف فرما ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، آقا کائنات بستر نبوت پہ ہیں، فرستادہ خدا سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بندہ نواز اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، آج رات آپ کے مکان کا کافروں نے محاصرہ کر لیا ہے، 300 جلاد سپاہی ننگی تلواریں لے کر آپ کے کاشان نور کے باہر کھڑے ہیں۔ آقا خدا کا حکم یہ ہے، آج رات آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر بستر نبوت پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سلائیں اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر آپ عازم مدینہ ہو جائیں۔ حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے بستر نبوت پہ سلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے امتحان پر قربان جائیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جانتے ہیں کہ بستر نبوت پر آج کی رات سونا یہ موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات نے جب حضور کا حکم دیا تو محبت یہ ہے جب حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی آگے بحث مباحثہ نہیں کیا، آقا میں تو میدان جہاد کا شیر ہوں، باہر 300 جلاد سپاہی کھڑے ہیں، آپ مجھے بستر پر سلانے کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بس باہر نکلنے دیں۔ اور میرا ایمان ہے مولا کائنات باہر آتے تو اکیلے ہی آپ ان 300 کا کام تمام کر دیتے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے، آج بستر نبوت پہ علی کو سلاؤ
گویا کہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے 2 انعام دیے. ایک انعام حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیا اور ایک انعام تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا. سبحان اللہ. شب ہجرت ایک انعام جو مولا کائنات کو عطا کیا گیا، آپ کو بستر نبوت عطا کیا گیا، بستر نبوت پر آپ کو سلایا گیا اور حضور علیہ السلام نے اپنا آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے سپرد کر دیا. بنفس نفیس اپنا آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے سپرد کر دیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بستر نبوت پہ سوئے. حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا، دیکھا باہر تو سامنے کفار کا جم غفیر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل باہر تو 300 جلاد سپاہی ہیں، میرا جانا کیسے ہوگا؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرضگزاری کی، بندہ نواز اللہ کا حکم ہے، آپ دروازہ کھول کے جائیں تو صحیح. آپ سورہ ملک کی کچھ سورہ یاسین کی 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا آپ مشت خاک ان کے منہوں پر ماریں، جو دشمن آپ کا سر قلم کرنے آئے تھے، مجھے رب کی قسم، مجھے رب محمد کی قسم، ان سروں کو آپ کے آگے نہ جھکا دوں تو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا. تو حضور علیہ السلام، مفسرین نے مختلف اس واقعہ کو لکھا، سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے. ایک واقعہ کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام خود آگے گئے، آپ نے سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر کنکریاں پھینکیں. ایک روایت کے اندر یہ پڑھا میں نے کہ جب رات کا آدھا وقت ہوا، آدھی رات ختم ہو گئی، تو ابو جہل نے اپنے جلاد سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کر دیا جائے. عین اس وقت جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان عالم نے دروازہ کھول دیا، تاجدار کائنات نے دروازہ کھول دیا. جب دشمن قدم بڑھا رہے تھے، تلواریں سونت لی تھیں، حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو رحمت خدا ایسی آئی کہ رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور ان پر ایسی غنودگی طاری ہوئی، ایسی جسم پر نیند طاری ہوئی کہ وہ سارے کے سارے کافر اپنی تلواروں کے کونے زمین کے اندر گاڑ کر ان دستوں کے ساتھ سر لگائے سارے سو گئے. تو قدرت یہ اعلان کر رہی تھی، جبریل ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارے ظالم میرے مصطفیٰ کا سر قلم کرنے کی خاطر آئے تھے، میں نے ان کے سروں کو اپنے مصطفیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے. فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضور علیہ السلام ان کے قریب سے گزر گئے، قریب سے گزرے، انہیں احساس تک بھی نہ ہوا. حضور نے 2 انعام، علی المرتضیٰ کو بستر پہ سلایا اور اس میں راز یہ تھا، فرمایا اے مولا کائنات علی المرتضیٰ، یہ ابو جہل کی امانت ہے، یہ ابو لہب کی امانت ہے، یہ عتبہ کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے. کل یہ امانتیں ان سب کے سپرد کر کے تم بھی میرے پاس میرے پیچھے آ جانا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی رات کو نیندیں سویا، اللہ کی عزت کی قسم، جو نیند مجھے اس رات بستر نبوت پہ آئی، آج تک مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی. سبحان اللہ. انداز تو دیکھیں، حضور نے فرمایا بستر نبوت پہ سلایا، فرمایا یہ کل امانتیں دے کے میرے پیچھے واپس آ جانا. اب غور کریں، کفار مکہ حضور کی ذات کے دشمن، میرے آقا کی جان کے دشمن، لیکن جب امانت رکھوانے کا موقع آتا تو حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے. انہیں اپنی بیویوں پر اعتبار نہیں تھا، انہیں اپنی اولادوں پر اعتبار نہیں تھا، انہیں دوست احباب پر اعتبار نہیں تھا، ہمسایوں پر اعتبار نہیں تھا. ابو جہل جو حضور کی جان کا دشمن تھا، جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پالے رکھے ہوئے تھا، وہ بھی اعلان کر کے کہتا ہے
یہ الگ بات ہے یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ الگ بات ہے ہم ان کو چاہتے نہیں ہیں۔ وہ ابو جہل اعلان کر کے کہتا اگر پورے مکہ کے اندر اگر کوئی امین شخصیت ہے تو وہ آمنہ کے لال کی شخصیت ہے، پورے مکہ کے اندر اگر کوئی صادق ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، پورے مکہ کے اندر اگر اس قابل کوئی شخصیت ہے کہ جس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں وہ محمد مصطفیٰ کی شخصیت ہیں۔ تو سارے ظالم کافر لوگ جو حضور کے جان کے دشمن تھے، یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے، وہ امانتیں اپنی حضور علیہ السلام کے پاس رکھوایا کرتے۔ آقا نے فرمایا اے علی یہ امانتیں کل ان کو لٹا کے میرے پاس میرے پیچھے واپس میرے پیچھے آ جانا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، پورے مکہ کی امانتیں علی المرتضیٰ کے پاس ہیں اور امانت کل سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے، امامت کل، نبوت کل، رسالت کل سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس۔ مصطفیٰ جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو سفر ہجرت ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی معراج ہے، اگرچہ یہ جدائی ہے صحابہ دیگر صحابہ کے لیے، خانہ کعبہ کی جدائی ہے، خانہ کعبہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے یہ ہجرت ہے، صفا مروہ کے لیے ہجرت ہے، دیگر صحابہ کے لیے ہجرت ہے، فراق ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ معراج ہے۔ جب مصطفیٰ جان عالم کو معراج ہونا تھا تو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو پیغام معراج دے کے آؤ، میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کی باری آئی تو اللہ نے معراج والی ہستی کو صدیق اکبر کے پاس بھیج دیا۔ یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مصطفیٰ کو معراج پر لینے کے لیے جناب جبریل علیہ السلام آئے، اور جب ابو بکر صدیق کی معراج ہونا تھی تو تاجدار کائنات خود جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ لینے کے لیے آئے۔ مکہ کی حضور علیہ السلام گلیوں سے گزرتے ہوئے، یہ جو مسفلا کبری کہتے ہیں آپ جن لوگوں نے دیکھا ہے، شارع ابراہیم خلیل ہے، شارع الہجرہ بھی کہتے ہیں، چھوٹی کبری کراس کریں یہ جو سامنے بڑا روڈ جاتا ہے یہ شارع ابراہیم خلیل روڈ ہے، شارع الہجرہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسی راستے سے حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی آقا غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ آقا آپ خود چل کے آئے، کسی خادم کو بھیج دیا ہوتا، غلام حاضر خدمت ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر میرے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ کو چھوڑ کر عازم مدینہ ہو جائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا غلام حاضر ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 سواریوں کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام عائشہ صدیقہ نے کھانا تیار کیا۔ سیدہ اسماء کو کپڑا نہ ملا کھانا باندھنے کے لیے تو آپ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، دوپٹہ پھاڑ کر اس کپڑے کے اندر کھانا باندھا، اور مصطفیٰ جان عالم نے اتق الناطقین یا ذات الناطقین کا لقب عطا فرمایا حضرت اسماء بنت امیس کو۔ جناب اسماء اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے کھانا باندھ کے دیا۔ حضور علیہ السلام ایک سواری پہ سوار ہو گئے اور ایک سواری پہ غلام سوار ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق۔ اسی شارع الہجرہ روڈ سے حضور علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا تاجدار کائنات نے، رات ڈھل چکی تھی، تھوڑا سا سفر طے کیا تھا کہ صبح کو سویرا طلوع ہونے لگا، تو حکمت کے تحت سواریوں کو چھوڑ دیا گیا، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 4 یا 5.5 کلومیٹر کی مسافت ہے مکہ سے غار ثور تک، قدری ایک محلہ ہے یا مسفیلا محلہ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ غار ثور، یہ جبل ثور واقع ہے، اس پہ 3 غاریں ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، جو تیسری غار ہے سینٹر میں وہ غار ثور ہے۔ وقت ایسا آیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم
پیدل چل رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کبھی آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا صدیق یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا غلام ہوں، مجھے آپ کا خوف آپ کا غم بڑا ہے۔ جب خیال آتا ہے آقا دشمن پیچھا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جب خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر لے میں بڑھ کر آگے آ جاتا ہوں۔ آقا جب خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ مصطفیٰ جان عالم میری چاہتوں کا حصار تو آپ کی ذات ہے یا رسول اللہ، میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں یہ جو حصار لے رکھا ہے میں نے یا رسول اللہ، اس حصار کا مطلب آپ کی حفاظت ہے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر ایسی نیکی میسر آئی سیدنا ابو بکر صدیق۔ پھر ایک وقت آیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اعزازات عطا کرنے تھے۔ حضور نے فرمایا صدیق میں نیچے چل چل کے تھک گیا ہوں۔ حضور کے پائے اقدس نازک تھے اور پائے اقدس سے نکیلے پتھر چبھے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے 3000 فٹ کی بلندی پہ ہے، سطح زمین سے 3000 فٹ کی بلندی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسی چاہت کے ساتھ عرض گزاری کی آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا تھا جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی حضور کے کندھوں پہ، وہ علی المرتضیٰ کا امتیاز تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف فرما ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نیچے بیٹھو، میں آگے بڑھ کر ان بتوں کو توڑتا ہوں۔ تو حضور تشریف فرما ہونے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علی المرتضیٰ کی شان کم ہے، بھاڑ میں جائیں ایسی زبانیں اور ایسی محبتیں جو تقابل کرنے والی ہوں۔ علی المرتضیٰ کا اپنا مقام، جناب صدیق اکبر کا اپنا مقام۔ علی المرتضیٰ کے کندھوں پہ جان عالم سوار ہونے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض گزاری کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی بوجھ نبوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اعزاز دینا تھا، علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرنا تھا۔ تاجدار کائنات نے پھر علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ یہ علی المرتضیٰ کا اعزاز کہ حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، اور حسنین کریمین کو بھی آقا کائنات نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ پھر وہ بت توڑے گئے، لیکن شب ہجرت جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، تاجدار کائنات نے خواہش کو قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ عمر میں آپ 2.5 سال چھوٹے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا۔ حضور علیہ السلام کے پائے اقدس ابو بکر کے سینے سے مس ہو رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق عشق و محبت کی وہ معراج حاصل کر رہے تھے، تاجدار کائنات کے قدموں کو چومتے جا رہے تھے، سفر گزرتا جا رہا تھا۔ یہ ایسا سفر آج کل تو جانے کا راستہ بنا ہوا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ والے اور صحت مند آدمی بھی جاتے ہیں تو پانی پی پی کے جاتے ہیں اور راستے میں سانس لے لے کے جاتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے قربان جائیں، ریاض النظرہ امام طبری نے تو بڑے مزے کی بات لکھی۔ جناب جبریل علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا کہ آج سیدنا ابو بکر صدیق تو اعزازات کی دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، حضور کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے اور آقا کائنات کے پائے اقدس کو بوسے دیتے جا رہے ہیں۔ عرض کی مالک لم یزل مجھے بھی اجازت دے، میں بھی کوئی اعزاز لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دیا جبریل اگر اعزاز لینا ہے تو جاؤ، صدیق اکبر کو
صدیق اکبر نے تاجدار کائنات کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، یہ اعزاز صدیق اکبر کا ہے۔ اگر تم اعزاز لینا چاہتے ہو تو جاؤ صدیق اکبر کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو، اپنے نورانی پر بچھا کر تم بھی یہ اعزاز حاصل کر لو۔ امام طبری کا میں نے ریفرنس دیا ریاض النظرہ کے اندر، تو جبریل علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پاؤں کے نیچے نوری پر بچھا دیے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر 3000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے حضور کو سوار کر کے۔ جب غار کے دہانے پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مجھے یہاں پہ نیچے اتارو۔ نیچے اتارا، تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر تم یہاں رکو، میں جاتا ہوں غار میں، غار کو دیکھ کے آتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا غلام جب خدمت کے لیے حاضر ہے آقا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، اس لیے یہ غار بڑی پرانی ہے، پتہ نہیں غار کے اندر کن کن چیزوں کا بسیرا ہے، آقا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ حضور سیدی وساندی شیخ المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر پہلے گئے، پہلے غار کو صاف کیا۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے سیدنا صدیق اکبر پہلے غار میں گئے، غار کو صاف کیا۔ گویا کہ خواجہ صاحب فرماتے کہ تاجدار کائنات کے غلاموں سیدنا صدیق اکبر پہلے ہر عاشق کے دل کو صاف کرتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موزن ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یوں سمجھیں جس دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہے اس میں تاجدار کائنات کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ تو دل کی صفائی صدیق اکبر کی محبت کا نام ہے۔ دل کی صفائی ابو بکر صدیق کی محبت سے ہوگی تب اس دل کے اندر مصطفیٰ جان عالم کی چاہت ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچے۔ وہ غار کیا تھی؟ کالے پتھر اور نکیلے پتھر اور سانپوں اور بچھوں کا بسیرا، ہر طرف سوراخ ہی سوراخ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا امامہ اتارا، اس غار کو صاف کیا۔ قربان جائیں صدیق اکبر حضور کے آرام کے لیے اپنے سر کا امامہ اتار کر اس غار کو صاف کرتے ہیں۔ کافی سوراخ تھے، دشمن یہاں سے نہ دیکھ لے، دشمن یہاں سے نہ دیکھ لے۔ غار کے اندر وہ سوراخوں کو اپنے امامہ پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ امامہ ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری، سوراخ بند کیے، حتیٰ کہ تہمت کے علاوہ سارے کپڑے سوراخوں میں دے دیے، پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ دل میں سوچا چلو یوں کرتا ہوں اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ لوں گا، اس سوراخ پر ایڑی رکھ لوں گا۔ آواز دی حضور جان عالم تشریف لے آئیں، غار آپ کے بیٹھنے کے قابل ہو چکی ہے۔ تاجدار کائنات اس غار کے اندر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا میری گود کے اندر آپ سر رکھ کے سو جائیں۔ حضور نے فرمایا میں اسی لیے تو سونا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی گود کے اندر مصطفیٰ جان عالم نے سر رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی 3 خواہشیں تھیں پوری زندگی کے اندر، ان میں سے ایک خواہش یہ تھی آقا آپ کا چہرہ ہو اور صدیق اکبر کی نظر ہو، بس صدیق آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے۔ قدرت نے اس خواہش کو بھی ایجاب کا موقع دیا، فرمایا اے ابو بکر ایک وقت ایسا آئے گا ہم آپ کی اس خواہش کو بھی قبول کر لیں گے، جب مصطفیٰ جان عالم ہجرت کریں گے تو مدینہ کا رخ دوسری جانب ہوگا، ہم آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے
ہم آپ کی معراج کروانے کے لیے ہم مصطفیٰ جان عالم کو غار ثور کا مسافر بنائیں گے۔ حالانکہ مکہ سے مدینہ جانے کا جو راستہ ہے وہ دوسری سائیڈ ہے، غار ثور ٹوٹل دوسری جانب ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی خواہش کا اللہ نے بھی احترام کیا۔ آقا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے ایک سوراخ پہ۔ دیگر آپ کے کتب سیر جتنی بھی دیکھیں اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس غار کے اندر ایک سانپ تھا جو تاجدار کائنات کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، کافی لمبے عرصے سے اس غار کے اندر بسیرے میں تھا۔ ادھر ادھر گھوما، دیکھا سارے سوراخ بند ہیں، اور اس سوراخ پہ آیا جس سوراخ پہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ سوچا کہ اگر ڈنگ مارتا ہوں تو گستاخی ہے، اگر ڈنگ نہیں مارتا تو جس حسرت سے مدتوں سے اس غار کے اندر بسیرے میں تھا وہ حسرت پوری نہیں ہونی، کیا کیا جائے؟ ایک طرف عشق تھا، ایک طرف امتحان۔ آخر کار اس سانپ نے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈسنا شروع کیا۔ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، ماہر نفسیات یہی بتاتے ہیں، اگر بندہ چھپ کے بیٹھا ہو، اندھیرا ہو، تو اگر کوئی حرکت کا احساس ہو تو بندہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پیچھے کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اندھیرے میں چھپ کے بیٹھے ہیں، کوئی چیز آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو گئی تو آپ اپنے جسم کو پیچھے کریں گے، یہ فطرت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاؤں کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسنا شروع کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی پیچھے کرنے کی بجائے ایڑی آگے دبائی۔ علماء فرماتے ہیں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق مصطفیٰ تھا، اس کے مصطفیٰ کی بدولت سیدنا ابو بکر کی فطرت بھی تبدیل ہو گئی تھی، آپ کی فطرت بھی بدل گئی تھی۔ آپ نے ایڑی پر زور دیا کہ کوئی موذی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ بالآخر جب سانپ نے اتنا ڈسا کہ آپ نے ایڑی نہ ہٹائی، جب زہر آپ کے پورے جسم کے اندر سرایت کر گئی تو زہر آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ مصطفیٰ جان عالم کا چہرہ سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، آنسو نکلے تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ آئے، جس چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، والضحیٰ، اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم۔ اس چہرے پہ سیدنا صدیق اکبر کے آنسو ٹپکے، تاجدار کائنات نے آنکھیں کھولی، ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی آقا سانپ نے ڈس لیا ہے، آقا موذی نے ڈس لیا ہے۔ تاجدار کائنات اٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کر، اگر دشمن ایڑی کی جانب ہے تو آپ کا محبوب آپ کی گود میں ہے۔ اے ابو بکر غم نہ کر، اگر سانپ موت آپ کی ایڑی میں ہے تو حیات آپ کی گود میں ہے، اگر زہر آپ کی ایڑی میں ہے تو تریاق آپ کی گود میں ہے۔ صدیق پریشان نہ ہوں، تاجدار کائنات نے اپنا لعاب دان صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا۔ یہ اعزازات کی بات ہے۔ ایک وقت تھا خیبر کے موقع پہ علی المرتضیٰ کی آنکھیں دکھتی تھیں، حضور علیہ السلام نے وہ لعاب دہن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پہ لگایا، وہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا۔ کیا تھا؟ پھر ساری جسم کے اندر جو زہر کا اثر تھا ختم ہو گیا۔ پھر اس کا اثر ایسا ہوا کہ علماء نے لکھا کہ آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ تاجدار صداقت نے عرض کی عطشن شدیدن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے شدید پیاس لگ گئی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق غار کے سینے کی جانب بڑھو، وہاں پہ جا کے پانی پی لو۔ غار کے سینے کی جانب جاؤ، اذهب الى صدر الغار، غار کے سینے کی جانب جاؤ اور جا کر وہاں سے پانی پی لو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق چل پڑے،
سیدنا ابو بکر صدیق چل پڑے، حالانکہ خود اپنے ہاتھوں سے غار کو صاف کیا تھا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر کبھی بھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، اور صدیق اسے بھی کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی بات سن لیں، آنکھیں بند کر کے چل پڑیں۔ حضور نے فرمایا غار کے دہانے جاؤ، پانی پی لو۔ غار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن حضور نے کہہ دیا، سیدنا صدیق اکبر چل پڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق غار کے دہانے پہ پہنچے، دیکھا ایک چشمہ ابل رہا ہے پانی کا۔ امام طبری نے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، چشمہ ابل رہا ہے۔ صدیق اکبر نے پانی پیا، صدیق واپس آئے، تاجدار کائنات نے فرمایا صدیق پانی پیا ہے؟ تو عرض کی بندہ نواز جی پانی پی لیا ہے۔ پانی تو پی لیا تھا، پھر حضور نے پوچھا کیوں کہ صدیق پانی پی لیا ہے؟ تاجدار صداقت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے میں صدیق سے پانی کا پوچھوں گا، صدیق جواب دے گا، جو اس پر میرا ری ایکشن ہوگا وہ زمانے بھر کو پتہ چل جائے، تاکہ زمانے والے کل قیامت تک ممبروں پر صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پانی پی لیا، کیسا پانی تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، آقا شہد سے زیادہ میٹھا تھا، آقا دودھ سے زیادہ سفید تھا، آقا مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا صدیق جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ یہ تو غیب کی خبر ہے، میں تو پہلے غار کو میں نے خود صاف کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، یہ اس وقت تو پانی تھا ہی نہیں، اب پانی آیا، یہ غیب کی خبر ہے۔ صدیق اکبر نے صرف یہ نہیں کہا اللہ جانتا ہے، فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانتا ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر جب تم میرے کہنے پر، حالانکہ تم جانتے تھے پانی نہیں ہے، جب تم میرے کہنے پر غار کے دہانے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے رضوان جنت کو حکم دیا، اے رضوان جنت، جنت کی ایک نہر کا کنیکشن جو ہے وہ غار ثور کے ساتھ کر دیا جائے۔ کہیں صدیق اکبر یار کے کہنے پہ چل پڑا ہے، واپس آگے آئے تو پانی موجود ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا اس غلام کی اتنی مجال، اتنی شان ہو گئی ہے کہ صدیق کو پیاس لگے تو پانی جنت سے آئے، صدیق اکبر کی یہ مجال، اتنی شان۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق اللہ نے تو تیرا مقام اس سے بھی وراء الورا بنایا ہے، تیرا مقام تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ عرض کی یا رسول خدا وہ کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت مبغضک ولو کان فی عمل 70 نبیا۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ جس آدمی کے سینے میں تیرا بغض ہے اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، ولو کان عمل 70 نبیا، اگر سینے میں 70 نبیوں کے برابر عمل بھی لائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، جنت میں اللہ اسے داخل فرمائے گا جس کے سینے میں محبت صدیق اکبر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر کو یہ اعزاز، یہ مرتبے، یہ منازل کیسے ملی؟ آنکھیں بند کر کے حضور کا فرمان سن کے چل پڑے۔ آج میں اور آپ بھی اپنی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، قرب الہی چاہتے ہیں، قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں، تو قرب مصطفیٰ حاصل کرنے کا، قرب خدا حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دین مصطفیٰ پہ چلنا شروع کر دیں۔ جب دین مصطفیٰ پہ چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ مدد اور نصرت الہی ہمارے پاس آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔